السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جنید سعید ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید اے ای کلاس۔ دیکھیے، ہمارا یہ چینل بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چینل سے۔ آپ کے کامنٹس دیکھ کر کے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے اور ہم پھر اور اچھے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری سبھی ویڈیوز ہیں، سبھی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ پلے لسٹ میں یہاں پر جائیں گے تو آپ کو پھر پلے لسٹ میں القراۃ الراشدہ جز ثانی ہے، اس کی آپ کی ویڈیو سیکوینس آرڈر میں ملے گی۔ اس کے بعد القراۃ الراشدہ اول ہے، اس کی 95 ویڈیوز اب تک ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ کافی دوستوں نے ہمیں یہ شکایت کی اور وہ میں نے بھی چیک کیا تو پتہ چلا کہ سچ میں ایسا ہے۔ ہمارا ایک سبق چھٹا ہوا ہے، وہ سبق ہے الحبس لیس مذہبی۔ دراصل یہ کسی ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ چینل لیکچر پورا کا پورا جو سبق تھا وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا، بیچ میں کیا کمی رہی۔ خیر، آج کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پوری نظم کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ چینل کو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو ہماری نظم ہے یہ الطائر۔ الطائر کا مطلب ہوتا ہے برڈ۔ الطائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برڈ، پکشی، ٹھیک ہے نا؟ الطائر مانے پکشی، ہندی میں آپ اس کو ایسے لکھیں گے، پکشی یعنی برڈ۔ تو یہ پنجرے میں ہے اور پنجرے میں ہوتے ہوئے یہ کچھ بتا رہا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے، لبرٹی کیا ہے۔ تو اس نظم کے اندر دراصل جو الطائر ہے، جو پرندہ ہے، وہ انسان کی لبرٹی یا کسی بھی چیز کی لبرٹی بولے تو آزادی کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی فریڈم جو ہے، فریڈم وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا تعالیٰ کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عبارت پڑھیں گے اپنے وہی طرز کے مطابق۔ الحبس لیس مذہبی ولیس فیہ طربی فلست ارضی قفصا وان یکن من ذہبی غابات ربی غایتی والعیش فیہا مطلبی قد طاب فیہا مطعمی وراق فیہا مشربی اذهب فیہا استقی من ماء نبع اعزبی اسطح فیہا مطلقا فالحبس لیس مذہبی۔ کیا کہہ رہا ہے پرندہ؟ پرندہ کہہ رہا ہے کہ الحبس لیس مذہبی۔ ایک ایک ورڈ کو دیکھیں گے، یہاں پر لکھتے چلیں گے ساتھ ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت؟ ہاں گھر پہ ہی ہیں آپ؟ عالیہ میں، چلو عالیہ۔ تو الحبس مانے قید، الحبس، الحبس مانے قید خانہ۔ تو پرندہ کہہ رہا ہے الحبس قید خانہ لیسا نہیں ہے، مذہبی میرا طور طریقہ، میرا راستہ۔ مذہب کا مطلب دیکھیں، ذہب یذہب، ذہبن کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہی بنا ہے مذہب، وہ جگہ جہاں پر جایا جائے۔ مذہب کا مطلب ہوتا ہے جانے کا راستہ، جیسے مدرسہ پڑھنے کا، پڑھنے کی جگہ، مذہب جانے کی جگہ۔ مدخل اس کو بولتے ہیں ظرف مکان، مدخل داخل ہونے کی جگہ، کیا بولتے ہیں؟ داخل ہونے کی جگہ۔ تو کہہ رہا ہے کہ الحبس لیسا مذہبی، قید خانہ میرا راستہ نہیں ہے، میرا طور طریقہ نہیں ہے۔ تو مذہب کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر طور طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولیس فیہ طربی، اور اس میں میری چاہت نہیں ہے۔ ولیس، لیس، لیسا، لیسو، لیست، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ اسی گردان کیسے کریں گے؟ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا۔ ولیس فیہ، اور اس میں نہیں ہے۔ یہاں پر جو فی ہے، فی ہی کی ضمیر جو ہا ضمیر ہے، یہ جا رہی ہے کہاں پر؟ الحبس کی طرف، یعنی اس قید خانے میں، اس قید خانے میں نہیں ہے طربی میری چاہت۔ تو طرب کا مطلب ہوا طربن، طربن، طربن کا مطلب ہوا چاہت،
तरबी मेरी चाहत, मतलब माई प्लेजर। तो क्या कह रहा है कि वलैसा फीही तरबी, उसमें मेरी चाहत नहीं है, उसमें मेरी खुशी नहीं है। चाहत का मतलब यहाँ पर है खुशी, यानी मैं कैद खाने में रहते हुए मैं खुश नहीं होता हूँ, मेरी प्लेजर नहीं है उसमें। फलस्तु अरवा कफसन, लस्तु वाहिद मुतकल्लिम है, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अफ़आल नाक़िसा में से है लैसा, उसका मुतकल्लिम का सीगा। लस्तु मैं नहीं हूँ, अर्जा राजी, मैं राजी नहीं होता हूँ। रजिया यरजा का मतलब होता है राजी होना, रजिया यरजा का मतलब होता है राजी होना, राजी होना। तो फलस्तु अर्दा कफसन, फलस्तु तो मैं नहीं हूँ, अर्दा तो मैं राजी नहीं होता हूँ, कफसन पिंजड़े से। कफस का मतलब होता है पिंजड़ा, कफस का मतलब क्या होता है? पिंजड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं इसी को केज। तो मैं पिंजड़े से खुश नहीं होता हूँ। व इन यकुम मिन ज़हाबी, वाव का मतलब और, इनका मतलब अगरचे, इनका मतलब क्या है यहाँ पर? अगरचे। अगरचे के यकुन वो हो, कौन हो? पिंजरा। काना यकूनु से यकुन, यकुन व इन यकुन, अगरचे वो हो, कौन हो? पिंजरा। अगरचे कि वो पिंजरा हो, किसका? मिन ज़हाबी, सोने का। तो ज़हाबुन का मतलब होता है गोल्ड, ज़हाबुन माने सोना। कौन सा सोना? ये वाला, नून हां से लिखेंगे, गोल्ड। तो अगरचे के वो पिंजड़ा सोने का ही क्यों ना हो, मैं पिंजड़े से खुश नहीं होता हूँ, परिंदा ये कह रहा है। फिर क्या है आगे? आगे बोल रहा है कि गाबात रब्बी गायती वल आइशु फीहा मतलबी। गाबतुन की जमा, गाबात का मतलब आता है जंगल, यहाँ पर लिखेंगे गाबतुन, इसकी जमा आती है गाबात। गाबतुन की जमा गाबात का मतलब होता है जंगल, यानी आप इसको बोलेंगे फॉरेस्ट। तो गाबातु जंगल, रब्बी मेरे रब के, तो गाबात मुजाफ हुआ भाई, रब मुजाफिले और फिर मुजाफ। तो मेरे रब के जंगलात, जमा इस्तेमाल करेंगे। तो गाबात मुजाफ, और जो ये रब है, रब ये मुजाफिले हुआ, और मुजाफिले होने के साथ साथ फिर मुजाफ भी बना, और जो या ज़मीर है यहाँ पर ये बन गई आपकी फिर मुजाफिले। तो इसमें दो मुजाफे और दो ही मुजाफिले। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको दोबारा क्या बता रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ भाई आपसे, एक मिनट प्लीज। ओ, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं यार। जी। तो क्या बोल रहा है? गाबातु रब्बी। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि गाबतुन की जमा गाबात। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि गाबात जो है ये एक मुजाफ है, रब मुजाफिले और फिर मुजाफ, और या ज़मीर फिर मुजाफिले। तो तर्जमा बनेगा इसका, मेरे रब के जंगलात हैं, मेरे रब के जंगलात हैं। गायती मेरा मकसद, गायतुन का मतलब हो गया मकसद। तो गायतुन का मतलब मकसद, यानी मेरा मकसद, मेरी जो चाहत है वो मेरे रब के जंगलात, इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं, उसमें मैं जीना चाहता हूँ, ना कि पिंजरे में, अगरचे कि वो सोने का है बना हुआ क्यों ना हो। तो मेरे रब के जंगलात मेरा मकसद है, मेरी चाहत है। गायती मेरी इंतहा है, मेरी चाहत है। वल आइशु फीहा मतलबी, आशा यईशु, आइशन का मतलब होता है, बाबे ज़राबा से आता है ये, आशा यईशु आइशन, इसका मतलब होता है जिंदगी गुजारना। क्या करना? जिंदगी गुजारना। तो वल आइशु, और जिंदगी गुजारना, उसमें, फीहा उसमें, किसमें? यानी उनमें, जंगलात में।
فیہا میں جو ہا ضمیر مؤنث کی ہے، یہ ضمیر سیدھی لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ یہ ضمیر سیدھی لوٹ رہی ہے غابات کی طرف. اور ان میں زندگی گزارنا، کن میں زندگی گزارنا؟ جنگلات میں زندگی گزارنا. مطلبی میرا مطلب ہے، مطلبی کا مطلب میرا مطلب ہے، میری چاہت ہے. طلبہ یطلو مانے چاہنا، اور مطلبی میری چاہت ہے. قد طاب فیہا مطعمی. اگین ڈسٹرب کر رہا، اگین ڈسٹرب کر رہا. تو کہہ رہا ہے کہ قد طاب فیہا مطعمی. طاب یطیب مانے خوشگوار ہونا. تھوڑا سا اوپر چلیں گے تو یہاں پر لکھیں گے طاب یطیب مانے خوشگوار ہونا. تو قد طاب فیہا، قد طاب فیہا اس میں خوشگوار ہوتا ہے، مطعمی میرا کھانا. طاب یطیب مانے خوشگوار ہونا، اچھا ہونا. عربی میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ما طاب اللحم بدون العظم، کہ ما طاب اللحم بدون العظم، بغیر ہڈی کے گوشت اچھا نہیں ہوتا. تو قد طاب فیہا مطعمی اس میں خوشگوار ہے، مطعمی میرا کھانا، مطعمی میرا کھانا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا بولیں گے یہاں پر؟ میرا کھانا، میرا کھانا اس میں خوشگوار ہے. وراق فیہا مشربی. راق یریق کا مطلب یہاں پر لکھ رہا ہوں میں، راق یریق کا مطلب ہوتا ہے انوکھا ہونا. وراق فیہا مشربی اور میرا پینا اس میں انوکھا ہے. اذهب فیہا استقی میں جاتا ہوں ان میں. فیہا میں ساری ضمیریں غابات کی طرف جا رہی ہیں. اذهب فیہا میں جاتا ہوں، فیہا ان میں، کن میں؟ جنگلات میں. میں ان جنگلات میں جاتا ہوں. استقی پینے کے لیے. استقا یستقی مانے پینا. استقا یستقی، استقاء کا مطلب ہوتا ہے پینا. پانی کی تلاش میں، پانی پینے کے لیے میں جاتا ہوں. کیا پینے کے لیے؟ من مائی پانی. نبع مانے چشمہ، اعظم مانے میٹھا. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کریں گے یہاں سے. ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ یہاں سے کریں گے. تو میٹھے چشمے کے پانی کو پینے کے لیے میں جنگل میں جاتا ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ تو اذهب میں جاتا ہوں، فیہا ان جنگلات میں، استقی پینے کے لیے، من مائی پانی، نبع مانے چشمہ، چشمے کے پانی. کیسا چشمہ؟ اعظم. تو اعظم جو ہے اس میں تفضیل ہوتے ہوئے بھی کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت بن رہا ہے نبع کی. نبع مانے چشمہ. تو نبع ینبع کا مطلب ہوتا ہے ابلنا. تو نبع ینبع، نبعا کا مطلب ہوتا ہے ابلنا، جوشنا، ٹھاٹے مارنا. تو من ماء نبع اعظبی میٹھے چشمے کے پانی پینے کے لیے میں جاتا ہوں. کہاں جاتا ہوں؟ ان میں. ان میں کن میں؟ یہاں سے جو ضمیر جا رہی ہے سب یاد رکھیں گے، وہ ضمیر جا رہی ہے غابات، جنگلات کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو من ماء نبع اعظبی، اس کو یاد رکھیں گے. اس کے بعد ہے اصدح فیہا مطلقا. اصدح میں چہچہاتا ہوں. صدح یصدح مانے آواز نکالا، آواز نکالنا. صدح یصدح، صدحن کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کا چہچہانا، پرندوں کا چہچہانا. انگلش میں بولتے ہیں اس کو چرپ، چرپنگ. تو اصدح میں چہچہاتا ہوں ان میں. ان میں کن میں؟ جنگلات میں. پھر ہا ضمیر مؤنث کی، تو پھر یہ جنگلات کی، غابات کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ غابات کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی یہ ضمیر جو آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ضمیریں جا رہی ہیں غابات کی طرف. یہ سب بھی ضمیر یہاں جا رہی ہے غابات کی طرف. یہ سب بھی ضمیر جا رہی ہے غابات کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ وراق فیہا جو ہا ضمیر ہے یہ والی، یہ بھی کہا جا رہی ہے غابات کی طرف. تو اصدح فیہا میں ان میں چہچہاتا ہوں، مطلقاً آزادی کے ساتھ. مطلقاً ود لبرٹی کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ مطلقاً کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مطلقاً کا ترجمہ کریں گے ود لبرٹی.
کیا کریں گے آپ؟ وتھ لبرٹی. میں آزادی کے ساتھ ان میں چہچاتا ہوں. پھر فالحبس لیس مذہبی، تو بھیا یاد رکھو قید خانہ میرا طور طریقہ نہیں ہے، قید خانے میں میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پوری نظم تھی. تو اس کو ایک دو بار آپ ویڈیو کو پوز کر کے ریورس چلا کر کے آگے پیچھے کر کے آپ اس کو سولو کریے، اور بتائیے اگلی ویڈیو میں آپ اس کے کوشچن آنسر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اگر چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کوشچن آنسر بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیسا لگا ویڈیو؟ پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریے. لائک نہیں کرتے ہیں بھائی، بہت افسوس کی بات ہے دوست. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.